ہلو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ روہیل انتخاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل انفو وتھ روہیل انتخاب۔ آج پروگرام کا ٹاپک ہے کہ مانیٹری پالیسی کا جو ریٹ ہے وہ 7% پر ہے، جو کہ اگلے 2 مہینے تک رہے گا۔ ناظرین، بہت ساری باتیں آج کے ٹاپک سے متعلق آپ کو کریں گے۔ گورنمنٹ نے 7% پر مانیٹری پالیسی کو برقرار رکھا، کیا کیا فیکٹرز اور کیا کیا آبجیکٹیوز گورنمنٹ کے ہیں ریگارڈنگ دس ریٹ، تو یہ آج ہم آپ کے سامنے ویڈیو میں رکھیں گے۔ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ نے 3 آبجیکٹیو پر کام کرنا ہوگا تو اس ریٹ کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، جس میں ہم بات کریں اگر میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز کی، اس میں انفلیشن، ان امپلائمنٹ اور انٹرسٹ ریٹ ہے۔ اب انفلیشن کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ قوت خرید عام آدمی کی پہنچ سے عام آدمی کو بہت متاثر کر رہی ہے، جس کے بہت زیادہ وجوہات ہیں انفلیشن کے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے ایکسپنسز بڑھ رہے ہیں اور انکم جو ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے ایکسپنسز کو میٹ کرے، لیکن لوگوں کے انکمز نہیں بن رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اور امپورٹنٹلی بات یہ کہ ان امپلائمنٹ کا گراف بھی ہم نیچے گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کووڈ-19 کے بعد سے دنیا بھر کو اس ان امپلائمنٹ کا سامنا ہے، ان امپلائمنٹ کے چیلنج کا سامنا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ چیلنج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں اس بات کو ریفرنس کے طور پر یوز کیا کہ ہم نے سوشل میڈیا کو بہت ابھرتے ہوئے دیکھا، ڈیجیٹلائزیشن کا کام ہم نے بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھا، تو کہیں نہ کہیں اس سے تھوڑی پرسنٹیج کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نے یہ بات دیکھی کہ ان امپلائمنٹ تھوڑا بہتر ہوا، جو لوگوں نے گھروں سے کام کرنا شروع کر دیا۔ 7% کا ریٹ یہ صحیح ہے یا اور بہتر ہونا چاہیے؟ بالکل بہتر ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو کرنا یہ چاہیے کہ پالیسیز جو ہے وہ اگین میں ہمیشہ پالیسیز کی بات کرتا ہوں، بہت فرینڈلی بنا دے۔ اب پالیسیز میں کیا کمپوننٹ فرینڈلی ہوگا؟ ٹیکسیشن۔ اس وقت عام آدمی کو بھی ٹیکسیشن مار رہی ہے اور کارپوریٹ میں کام کرنے والوں کو بھی ٹیکسیشن مار رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ کوئی ایسی پالیسیز نہیں بن رہی جس سے کارپوریٹ کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہو، لوگ بہت زیادہ ریلیکس ہو کر جو ہے انویسٹ کر سکیں۔ ڈرتے ہیں، خدشہ ہے، خوف ہے کہ جی کمائیں گے اتنا نہیں جتنا ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا پڑے گا۔ ٹیکس دینا بھی ضروری ہے کیونکہ گورنمنٹ اپنا اسٹیٹ کیسے چلائے گی، تو اس وقت اسٹیٹ بینک کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر آپ پوچھیں تو اسٹیٹ بینک ایسی پالیسیز مرتب کرے جس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک بڑا سپورٹ ملے۔ ہم نے بانڈز کی خرید و فروخت ہوتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا۔ اگر ہم کیپٹلائزیشن کی بات کریں، گورنمنٹ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی بات کریں، تو ہم نے بانڈز کے جو نمبرز ہیں اس میں بہتری نہیں دیکھی۔ اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں، اس وقت کیپٹلائزیشن میں یعنی کہ گورنمنٹ کو جو اگر پیسہ ملتا بھی ہے تو وہ اسٹاک ایکسچینج کی صورت میں ملتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کے نمبرز بھی ہم نے مارکیٹ میں بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، لیکن خاصا مارکیٹ نے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھا۔ مارکیٹ نے ان تمام صورتحال میں خود کو اسٹیبل رکھا۔ جتنی زیادہ فارن سرمایہ کاری یعنی کہ فارن فنڈنگ، فارن کمپنی کے انویسٹر انویسٹ کریں گے، اتنا گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک کو سپورٹ ہوگی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ٹیکسیشن کو بہتر کرنا ہوگا۔ انفلیشن ہم اس طریقے سے ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ اپنے ان امپلائمنٹ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہم نے پروگرامز مرتب کرنے ہوں گے۔ اسکالرشپ کے طور پر بھی ہم اپنے پروگرامز کو لا سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اس بات کی جو ہے وہ موٹیویشن ہو کہ جی ہم ان امپلائمنٹ ہمیں تب ملے گی جب ہم اسکالرشپ کی صورت میں کہیں جو ہے ڈگری پروگرام حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ پھر گورنمنٹ اس بات کی انشورٹی کرائے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان جابس جاری کرے گی ایئرلی بیسس پر۔ عمران خان کی گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے عمران خان کی گورنمنٹ میں چیزوں کو بہتر ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں گورنمنٹ کی جابس اتنی نظر نہیں آئی ہیں۔ اگر بات کریں پریویس گورنمنٹس کی تو اس میں ہم نے کمپیریزن کیا کہ پریویس گورنمنٹس نے کافی گورنمنٹ جابس کو جاری کیا ہے، تو گورنمنٹ جابس کا کوٹا وہ بڑھانا پڑے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر کو بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کچھ ایسے پروگرامز مرتب کرے کامرس انڈسٹری کے ساتھ مل کر کہ وہ امپلائمنٹس کے نمبرز کو بڑھا سکے۔ امپلائمنٹ کے نمبرز اس طرح سے بہتر ہوں گے، سی پیک آپ کے پاس بہت بڑی اپارچونٹی کی صورت میں کھڑا ہوا ہے۔
ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہمیں حاصل ہے کہ سی پیک ہمیں جو ہے وہ ایڈوانٹیج کے طور پر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور جہاں پر ہم اپنے جو ہمارے یوتھ ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو امپلائمنٹ دے سکتے ہیں، نہ صرف اپنے لوکل کو سپورٹ کر سکتے ہیں بلکہ فارنر امپلائمنٹ کی صورت میں اپنے نئے نئے پروگرامز لا سکتے ہیں جو ہمارے پاکستان کے لیے اور ہمارے اسٹیٹ بینک کی ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، گورنمنٹ آف پاکستان کی فائنینشیل سچویشن کو مضبوط کرنے کے لیے امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ کیش سرکولیشن منی کی بہت ضروری ہے۔ جب تک منی کا سپلائی رہے گا اکانومی جو ہے بوسٹ کرتی رہے گی، لہٰذا ان ایسے پروگرامز جن کی نشاندہی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور آپ لوگوں کے دماغ میں بھی کوئی آئیڈیاز آتے ہیں تو پلیز ڈو شیئر وتھ اس۔ آپ ہمارے نیٹ باکس کے ٹی وی پر جا کر یا ویڈیو کے نیچے ہی آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، اس کا ریویو بھی لیا جاتا ہے باقاعدہ ہماری ٹیم کی جانب سے، اور اسی کو بات کو پھر پروگرام میں شامل بھی کیا جاتا ہے۔ ایک اور میں امپورٹنٹ بات یہ کہوں گا آپ لوگوں سے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی بیان دیا اپنے 7% کے ریٹ کے حوالے سے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کووڈ کی دواؤں کے باوجود جو ہے اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اور سی پیک اگین میں یہی کہوں گا انڈسٹریز کی صورت میں سامنے کھڑا ہوا ہے، اور سی پیک کی اگر بات کریں گے تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ سامنے ہے آپ کے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایسا ہے کہ وہ تمام تر ایک دوسرے سیکٹرز کو سپورٹ کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، جس میں آپ اپنی بہتر سے بہتر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے ہمارا چینل سبسکرائب کروائیے۔ بہت شکریہ۔